یہ اسرائیلی جو ہے نا یہ یعقوب علیہ السلام کی لڑی میں سے ہیں، اور ان کا دعویٰ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، کیونکہ ہمارے والد نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ لڑائی کی تھی تو وہ جیت بھی گئے تھے، تو پھر اس کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام چلے آ رہے تھے انہی میں سے چلے آ رہے تھے۔ السلام علیکم فرینڈز، دس از می مقرب گریجا، اور آج میں بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک لے کر آیا ہوں۔ آج کل مطلب ایک غزہ کی اور اسرائیل میں جنگ چل رہی ہے، تو آپ کو اس چیز کا پتہ ہے کہ ہم ہر ایک کے ذہن میں بڑے سوالات آتے ہیں کہ آخر یہ قوم جو ہے اسرائیل میں جو بستے یہودی ہیں یہ اتنے ترقی پہ کیوں ہیں، تو بڑے، اور اس کے علاوہ ہمارے ذہنوں میں ان کے متعلق بڑے سوال آتے ہیں، اور ان کے زیادہ تر ان کا موٹیو یہ ہوتا ہے کہ ہماری کتاب کے اندر بھی جو قرآن پاک میں اس میں ان کا بڑا زیادہ ذکر بنی اسرائیل کا کیا گیا ہے، تو آیا ہمارے ذہنوں میں اور اس سے بھی ریلیٹڈ بڑے سوال آتے ہیں کہ آیا بنی اسرائیل اور یہودی ایک ہی قوم ہے یا یہ الگ الگ ہیں؟ ان کے بہت سے اور مزید سوال آتے ہیں، تو ان سوالوں کو دور کرنے کے لیے ہم عثمان بھائی سے آج گفتگو کریں گے، ان سے پوچھیں گے ان کی ریسرچ کے بارے میں، ان سے تھوڑا بہت جو علم یہ دیکھ سکتے ہیں ہم ان سے لیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو سے۔ السلام علیکم عثمان بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا عثمان بھائی، سب سے پہلے جو ہمارا مین سوال جو میرے بھی ذہن میں تھا کہ بنی اسرائیل اور یہودی کیا ایک ہی قوم ہے یا الگ الگ ہے؟ نہیں، اگر دیکھا جائے تو حرکات کی وجہ سے جو ان کی حرکتیں ہیں نا، بنی اسرائیل سے ہٹ کر اور یہودیوں کی تھوڑی سی فرق ہو سکتا ہے، لیکن بنی اسرائیل و یہودی روایات کے اندر بعض مقام پر اللہ کے رسول کی حدیثیں بھی ایسی ہیں جس کے اندر اللہ کے رسول نے ان کو بنی اسرائیل بھی کہا ہے، یعنی یہودیوں کی بنی اسرائیل کہا ہے، یعنی تو اصل معنی تو ہم یہ لیں گے نا کہ بنی اسرائیل اور یہودی ہے کیا چیز ہے۔ ٹھیک ہے، کہ سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ کرنا چاہیے کہ بنی اسرائیل ہے کیا، صحیح ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ جی یہی میں مطلب بھی جاننا چاہتا ہوں کہ یہ لفظ جو بنی اسرائیل ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں جی، بنی عربی زبان کا لفظ ہے، اور بنی عربی کے اندر بچوں کو کہتے ہیں، بیٹوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بیٹوں کو عربی کے اندر بنی کہتے ہیں۔ تو اسرائیل جو ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، تو عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا عربی کے اندر ترجمہ بنتا ہے عبداللہ، ٹھیک ہے، عبداللہ، اور عبداللہ کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، صحیح ہے۔ تو بنی اسرائیل کا مطلب پھر ٹوٹل ہوا، بنی ہو گیا بیٹے، عبداللہ اسرائیل ہو گیا عبداللہ، ٹھیک ہے، تو اس کا معنی یہ بنے گا کہ اللہ کے بندے کے بیٹوں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یعنی اے بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، صحیح اے ہے، اللہ کے بندے کے بیٹوں۔ جب اللہ قرآن مجید کے اندر کہتا ہے نا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اے بنی اسرائیل کے بیٹوں، یعنی عبداللہ کے بیٹوں، یاد کرو وہ میری نعمتیں جو میں نے تم پر کی۔ تو یہ بنی اسرائیل لقب تھا، اسرائیل لقب تھا؟ یہ جو ہے نا اصل میں اسرائیل یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، صحیح ہے، یہ ان کا لقب تھا۔ ان کی جو اپنی کتاب ہے ہولی بائبل، اچھا بائبل تو عیسائیوں کی کتاب نہیں؟ ہاں ہے تو ان کی کتاب ہی، لیکن یہ اس کے اندر دو کتابوں کو اکٹھا کیا گیا، ٹھیک ہے، یعنی عہد نامہ عتیق اور عہد نامہ جدید۔ جو عہد نامہ عتیق ہے پرانا وہ تورات کا ہے، یعنی یہودیوں کا، اور جو عہد نامہ جدید ہے وہ انجیل ہے، عیسائیوں کی کتاب۔ یہ ہولی بائبل جو ہے نا یہ ایک ہی کتاب کے اندر ساری اکٹھی کی گئی، دونوں کتابوں کو ایک ہی ساتھ اکٹھا کیا گیا۔ تو اسرائیل کا جو معنی ہے، یہ جو ان کی اپنی ہولی بائبل کے اندر جو اس کا معنی کیا گیا وہ یہ کیا گیا کہ اسرائیل لقب حضرت یعقوب علیہ السلام کو تب ملا تھا جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کشتی کی تھی، کشتی کی تھی؟ ہاں جی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے کشتی کی تھی، ان کی اپنی، مطلب یہ کیسا، مطلب ایک بندہ اللہ کے ساتھ کشتی کر رہا ہے، ایسا کچھ واقعہ ہوا ہے یا کچھ ہے؟ واللہ عالم بھی مرادی اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا، نہ ہی کبھی ہوا، اللہ معاف فرمائے، استغفر اللہ، کہ یہ تو ان کی اپنی نظریات، ایک سوچ، اور ان کی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ اور مخلوق کا زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، جی ٹھیک ہے، بلکہ یہ لفظ بھی غلط میں نے جو کہہ دیا، اللہ معاف فرمائے، کہ مطلب وہ ایک خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں، اور اس کی مثال کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش اتنا بڑا ہے کہ جس کو کئی فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور فرشتوں کی ہم مثال دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل کو جب اصلی حالت میں دیکھا تو اللہ کے رسول بے ہوش ہو کے گر پڑے، تو دیکھا کہ اس کا ایک پار مشرق سے مغرب کو ڈھانپ رہا تھا۔ ایک فرشتہ اتنا بڑا ہو سکتا ہے، تو آپ بتائیں کہ جس کی مخلوق اتنی بڑی بڑی ہے وہ خود خدا تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا ہوگا۔ تو یہ جو ہے اب انہوں نے جو کشتی کا لیتے ہیں اس کا ذرا بتائیے گا۔ یہ اگر دیکھا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی سیدھی اور صاف لفظوں میں اللہ تعالیٰ کی یہودیوں نے، بنی اسرائیل کے یہودیوں نے نا اللہ تعالیٰ کی صاف توہین کی ہے،
کہ اللہ تعالیٰ پہلے اپنے بندے کے ساتھ لڑائی کرتا ہے، اب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے لڑائی کرتا ہے. پھر یہ کہتے ہیں، پھر انہوں نے دعویٰ کیا، اسے ہولی بائبل کے اندر یہ کے اندر موجود ہے، تو لکھا ہوا ہے کہ یعقوب السلام نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کشتی کی، پھر صبح سے لے کے شام تک کشتی ہوتی رہی، پھر رات ہو گئی، پھر صبح کا دن جب نکلا نا تب تک کشتی ہوتی رہی اور کوئی نتیجہ نہ نکل سکا اس کا. تو اللہ تعالیٰ جیت بھی نہ سکے یعقوب السلام سے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یعقوب مجھے اب جانے دے، میرے سے کچھ نہیں ہو رہا، تو مجھے اب جانے دے. یہ کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں ان کے اندر. ٹھیک ہے. تو پھر یعقوب السلام نے کہا کہ میں تمہیں نہیں جانے دوں گا جب تک تم مجھے کوئی برکت نہ دے دے. تو یہ برکت کے نام پر اللہ تعالیٰ نے یعقوب کو کہا تھا تیرا نام کیا ہے؟ تو پہلے سوچیں ذرا، جس کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں آپ کو اس کا نام بھی نہیں پتہ، نعوذ باللہ. تو اللہ کے بارے میں یہ توہین ہو رہی ہے کہ جس کے ساتھ لڑائی کر اس کا نام بھی نہیں پتہ. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جب اس کے ساتھ لڑائی کی تو اس سے پوچھا بھائی تمہارا نام کیا؟ اس نے کہا کہ میرا نام یعقوب ہے. تو کہا آج کے بعد تیرا نام یعقوب نہیں، تیرا نام اسرائیل ہے. اچھا. ٹھیک ہے. تو یہ اس وقت لقب دیا گیا، ان کی کتاب کے اندر کچھ اس طرح لفظ ہے، لیکن اسرائیل کا معنی اللہ کا بندہ. تو یہ جو یہ یہودی ہیں، یہ پیروکار حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہیں؟ یہ بیٹے ان کے ہیں. اچھا، بیٹے ان کے ہیں، نسل ان کی ہے، ان کی نسل سے ہے. حضرت ابراہیم السلام کے دو بیٹے تھے، اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام. اسماعیل کی لڑی میں سے صرف ایک ہی نبی آیا جو تاریخ کی کتابوں کے اندر ہم ہسٹری کے اندر پڑھتے ہیں، تو وہ ایک ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور باقی اسحاق کی لڑی سے حضرت اسلام تک جتنے بھی انبیاء کرام ہیں وہ سارے اسی کی لڑی میں سے ہی آئے ہیں. آگے اسحاق کے بیٹے بھی تھے، اور اسحاق کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا یعقوب تھا. ٹھیک ہے. یہ ابراہیم کے بیٹوں میں سے چلتے ہوئے اسحاق کا بیٹا، اسحاق کے بعد آگے یعقوب السلام، پھر آگے یعقوب السلام کے بیٹے ہیں، پھر اس میں سے یوسف السلام ہے، پھر اس کے بعد آگے جو تاریخ کے اگر کتابیں کھولیں گے نا تو اس کے اندر آپ کو یہ ساری ڈیٹیل ملے گی. اسلام تک یہ ساری ایک ہی لڑی ہے. تو جب یعقوب کے بیٹے آگے یہ عیسیٰ السلام جو ہے، موسیٰ السلام جو ہے، یہ سارے یعقوب کی لڑی میں سے ہیں. تو یعقوب کا لقب تو اسرائیل تھا، تو اسی وجہ سے پھر ان کو اسرائیلی کہا جاتا ہے. صحیح ہے. تو کیا اس کا نام ہے ہماری دینی کتابوں میں بنی اسرائیل کے بارے میں کہا کہ کچھ ہے، کوئی ذکر، کوئی بات ہے کہ دیکھیں یہ تو ہم نے پڑھا ہے کہ ان کی کتاب میں بنی اسرائیل کا مطلب کیا ہے اور کیوں دیا گیا ہے. ہماری کتاب میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کا کہنے کا کوئی مقصد؟ ہمیں تو جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں اسرائیل کا معنی جو ملا وہ یہی ملا کہ اللہ کا بندہ. اچھا اب یہ لڑی آگے تو آ رہی ہے، تو کیا یہ پیروکار حضرت یعقوب کے ہیں یا یہ حضرت سلمان کے ہیں یا حضرت داؤد کے ہیں؟ یہ اسرائیلی جو ہے نا یہ حضرت یعقوب السلام کی لڑی میں سے ہیں، اور ان کا دعویٰ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، کیونکہ ہمارے والد نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ لڑائی کی تھی تو وہ جیت بھی گئے تھے. تو پھر اس کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام چلے آ رہے تھے انہی میں سے چلے آ رہے تھے. تو انہوں نے بہت ساری اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید جو ہے وہ بنی اسرائیل کو بڑی کھلے لفظوں میں بیان کرتا ہے کہ یہ یعقوب کی لڑی سے جب نکلے ہیں تو سب سے پہلے تو انہوں نے اپنے ہی بھائی کو یوسف السلام کو مطلب کنویں میں مارنے کی کوشش کی، کنویں میں ڈالنے کی کوشش کی. اس کے بعد ان کی شرارتیں دیکھتے چلے جائیں، پھر یہ وہاں چلے گئے، مصر میں چلے گئے تو پھر وہاں پہ یہ بنی اسرائیل بسنی شروع ہوگی. پھر وہاں سے جب نکلے موسیٰ السلام وہاں پر گئے تو موسیٰ السلام ان کو وہاں سے لے کر نکلے. اس دن سے لے کر اگر آپ موسیٰ السلام کے مصر سے لے کر ان کے آخری وفات کے دنوں تک اگر آپ ان کو پڑھیں، سرچ کریں نا، تو آپ کو بنی اسرائیل کی جو یہودیوں کی حرکات ہے وہ آپ کے سامنے کھل کر بیان ہو جائیں گی کہ یہ کس طرح کے شرارتی قسم کے لوگ ہیں. ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ السلام سے کہا، جب یہ خود ہی موسیٰ السلام کے پاس گئے بنی اسرائیلی اور کہنے لگے کہ ہماری قوم کا ایک بندہ قتل ہو گیا ہے، تو آپ نا پتہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں کہ جی اس کو قتل کس نے کیا. تو حضرت موسیٰ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ السلام ان کو کہو کہ یہ ایک گائے کو ذبح کرے، گائے کو ذبح کرنے کے بعد نا یہ اس کی ایک گوشت کا لوتھڑا لے کر، گوشت کی بوٹی لے کر اس کو ماریں، تو وہ میں زندہ کروں گا تو پھر میں یہ پھر بتا دے گا خود ہی. حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کو زندہ ویسے بھی کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی ذبح کروا کے کوئی اللہ تعالیٰ کو کوئی وسیلہ نہیں چاہیے، نہ کوئی مطلب کوئی آپ کام کرو تو پھر اللہ تعالیٰ کرے گا اس کو. اللہ کن فیکون کو بس اللہ تعالیٰ کا کہنے کا حکم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسی وقت زندہ. لیکن اس کے پیچھے ایک ریزن تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں کہا کہ آپ گائے ذبح کریں اور پھر اس کو آپ ماریں تو پھر وہ زندہ ہو کے بتائے گا. ورنہ اس وقت بکرے بھی ہیں، بچڑے بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، بہت سارے ایسے جانور، لیکن اللہ تعالیٰ نے گائے ہی کیوں کہا؟ اس کے پیچھے بھی ایک ریزن ہے. اللہ تعالیٰ نے کو گائے کو ذبح کرنے کا کہا تو ان کی شرارتیں دیکھیں. پھر اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ بھائی آپ گائے پکڑیں، اس کو ذبح کریں، گائے ذبح کرنے کا اس کو ماریں تو وہ زندہ ہو جائے گا.
پھر جی وہ انہوں نے سوال شروع کر سوال دیا. کرنا شروع کر دیا. جیسے آپ قرآن مجید کے اندر پڑھتے ہیں کہ جی وہ گائیں کیسی ہو, اس کا رنگ کیسا ہو, اچھا پھر جناب وہ مادہ ہو یا مذکر ہو یا مونس ہو, پھر وہ ہل چلاتی ہو یا نہ چلاتی ہو, کس طرح کی ہو, ایسے ویسے سوال کرتے چلے گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی یہ تفسیر کے اندر آپ اگر مطالعہ کریں تو یہ واضح لفظوں میں آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے بھی ذبح کروا کے چھوڑنی, چاہے جو مرضی سوال پیدا کر لو اپنے اندر, جو مرضی کر لو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ فلاں طرح کی گائیں ہیں, جو بھی گائیں اللہ تعالیٰ نے بتائی, پھر اس طرح کی اس کا رنگ خوش کر دینے والا ہو, یہ ہو وہ. تو وہ گائیں ملی بھی ایک یتیم بچوں کے گھر سے ملی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایسے نہیں لینی, ان کو کوئی اس کی قیمت ادا کرے, پھر اس کو ذبح کیا جائے, پھر اس کو بوٹی ماریں گے, پھر میں اس کو زندہ کروں گا. بہت زیادہ قیمت ادا کی تھی ہاں جی اس وقت. حالانکہ جب اللہ نے حکم دیا تھا نا ان کو کہ بھائی گائیں پکڑو اس کو ذبح کر, کوئی بھی گائیں پکڑتے اس کو ذبح کر کے مارتے, زندہ ہو سوال کو ختم, قصہ ہی ختم. تو اللہ سے سوال کرنے شروع کر دیے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے بھی ذبح کروانی اور لگ پتہ جائے گا تم لوگوں کو. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب اس کی قیمت بھی ان کو ادا کرے. تو قیمت یہ ادا کی گئی کہ اس کے وزن کے برابر سونا دے. پھر اس کے وزن کے برابر سونا دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے یتیموں کو امیر کر دیا اور ان کو کنگال کیا. پھر ان سے ذبح بھی کروایا. ذبح کروانے کے بعد پھر بوٹی بھی ماری. بوٹی مارنے کے بعد پھر وہ زندہ ہوا. پھر اس نے اٹھ کے بس اتنا کہا میں مجھے فلاں نے قتل کیا, پھر وہ مر گیا. اتنا سا کام ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اتنا ان کے اوپر خرچہ کروا دیا. سیدھی سی بات اللہ کی بات ہے, مانو خاتم مانتے نہیں تھے نا, ان میں ماننے والی وہ جسے ہم کہتے ہیں نا ماننے والا کیڑا نہیں ہے. اور اصل میں مقصد یہ تھا کہ گائیں کو اللہ نے ذبح اس لیے کروایا تھا کہ جب یہ مصر کے اندر ایک عرصہ دراز تک غلامی میں رہے, فرعون کی غلامی میں رہے, تو مصر کے اندر لوگ جو تھے وہ بت پرست تھے, زیادہ تر بت پرست آتے ہیں. وہاں پہ گاؤں کی جانوروں کی بتوں کی پوجا کی جاتی تھی. آج بھی اگر آپ مصر میں چکر لگائیں تو وہاں پہ جانوروں کی وہ شکلیں بنی مورتیاں. اچھا یہ بچڑے والا سین بھی اسی وجہ سے تھا, انہوں نے بچڑا ایک بنایا تھا جس کے ہوا گزرتی تھی. ہاں جی, اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے گائے کا ہی کہا کہ انہوں نے میرے مقابلے میں گائے کو خدا مانا تھا. تو ان کے دلوں کے اندر ابھی وہ نا کیڑا موجود ہے جو مطلب خدا والا دعویٰ ہے, گائے ہماری خدا ہے, تو یہ اس کو ابھی ذبح نہیں کرنے میں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ان کے ہاتھوں سے ذبح کروانی, یہ کرائیں گے کیوں نہ کریں گے, یہ میرے مقابلے میں. اچھا تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ مانتے کس کو ہیں, کس نبی کو مانتے ہیں؟ اب یہ تو موسیٰ السلام کو ہی مانتے ہیں. اپنے آپ کو دعویٰ یہی کرتے ہیں کہ موسیٰ السلام کی امتی ہیں. تو اگر دیکھا جائے تو یہ نہ موسیٰ السلام کو مانتے ہیں, نہ ادریس السلام کو مانتے ہیں, نہ یعقوب السلام کو مانتے ہیں, اور نہ ہی یہ حضرت السلام کو مانتے ہیں, نہ حضرت السلام کو مانتے ہیں. اگر آپ ان کی ہسٹری کھول کر پڑھنی شروع کریں تو انہوں نے میرے خیال میں کسی نبی کو بھی زندہ نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے, کسی نبی کو بھی زندہ نہیں چھوڑا. انہوں نے ہر نبی کے ساتھ مذاق, کھلا مذاق کیا, ان کو قتل و غارت کیا. ٹھیک ہے, شعیب السلام کے ساتھ انہوں نے بہت برا سلوک کیا, اور بہت سارے ان کے کارنامے ایسے تھے جو قرآن کھول کر بیان کر دیتے ہیں. ہمیں قرآن یہودی جلاتے نہیں ہیں, اس کے پیچھے ایک ریزن ہے کہ ان کی اللہ تعالیٰ قرآن مجید جو ہے نا ان کی ہسٹری کھول کر بیان کرتا ہے کہ ان کی حرکتیں کیا, ان کی یہ وجوہات. لیکن بنی اسرائیل کے اندر جو لوگ ایمان لے آئے تھے, یعنی جو بنی اسرائیل کے مسلمان ہو گئے تھے, جو موسیٰ السلام پر ایمان لے آئے, نیک ہو گئے, اسلام انہوں نے اسلام قبول کیا. ہر نبی کا مذہب تھا وہ اسلام ہی تھا. مسلم پر جو ایمان لے وہ جنت میں چلے جائیں گے. ٹھیک, وہ بھی جنت میں چلیں گے. ان میں ایمان والے تھے, عیسیٰ السلام کو ماننے والے جو ایمان والے اس وقت جو تھے, داؤد السلام کو ماننے والے جو ایمان والے تھے وہ بھی تھے. ٹھیک ہے, وہ بھی بنی اسرائیلی ہیں, وہ بھی بنی اسرائیلی. یہ اگر آپ نے فرق شروع میں پوچھا فرق کیا ہے ان کے اندر, تو میں آپ کو یہ فرق بتا دیتا ہوں کہ جنہوں نے نبیوں کی پیروی کی بنی اسرائیل میں سے, وہ تو بنی اسرائیلی بن گئے. ٹھیک ہے, وہ اللہ کے بندے بنے, وہ بندے کے پتر ہیں, وہ جنت میں چلے جائیں گے. اور جنہوں نے انبیاء کرام کی قدر نہیں کی وہ یہودی ہیں, اور وہ یہودی رہیں گے. صحیح ہے, یہ سیدھی سی بات ہے, یہ فرق میں بتا سکتا ہوں. باقی واللہ عالم مرادی, کافی سارے مجھ سے بڑے بڑے عالم بھی ہو سکتے ہیں, لیکن میں اللہ معاف فرمائے, مطلب تھوڑی سی میرے پاس ریسرچ تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. باقی کمی پیشی جو وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. بات ہے, ریسرچ کرنی چاہیے, اور ہمیں آپ نے بہت سا ایک اچھی انفارمیشن دیا آپ نے جو ہمارے ذہنوں میں چل رہی تھی. تو انشاءاللہ آپ کو اور بھی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز بناتے رہیں گے. ہم اور بھی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے لیے بناتے رہیں گے. اگر آپ کو ویڈیوز پسند آ رہی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. تھینک یو سو مچ.